کار سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر کی یہ محفل ہے اور ان کے غلامان اس میں حاضر ہیں. غوث پاک کی غلامی، غوث پاک سے محبت، اولیاء کرام سے محبت نہ صرف ہم جو مسلمان ہیں وہی کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ تاپش رائے جیسے لوگ بھی کرتے ہیں. اور اس محفل میں ناخدا مسجد کے پیشمان حضرت مولانا قاری نور عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ابھی وہ ناز شریف اور منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے. حضرت مولانا حافظ قاری جسیم الدین صاحب برکاتی وہ تشریف فرما ہے. حضرت قاری شمیم القادری صاحب اور بلبل باغ مدینہ جناب محمد شہباز رضا صاحب، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کو پروتے پروتے سرکار غوث العظم کی بارگاہ تک وہ پہنچے اور منظوم خراج عقیدت پیش کیا. اور دیکھیے کیرلا سے ثقافت سنیہ جو سنیوں کا مرکز ہے ساؤتھ انڈیا میں، کہ اس کی ترجمانی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مولانا شریف نورانی صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جتنے مہمان آئے ہیں ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سب کو ویلکم کہتے ہیں. ایک بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہمارے درمیان ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ذیشان صاحب بھی موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں. ہم سب غوث اعظم کے غلام ہیں، ہماری یہ پہچان ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک بہت اہم بات بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اس کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں، اس لیے ٹالرنس انٹالرنس کی باتیں چل رہی ہیں. ہم آپ کرتے ہیں آپس میں رواداری اور عدم رواداری کی بات کرتے ہیں، برداشت اور عدم برداشت کی بات کرتے ہیں. جب ویسٹ بنگال کے اسمبلی میں اس سلسلے میں بحث چل رہی تھی، ڈیبیٹ ہو رہا تھا، تو تاپش رائے صاحب نے بھی ڈیبیٹ میں لیا نہیں، بلکہ وہ ڈیبیٹ مکمل نہیں مانا جاتا جس ڈیبیٹ میں تاپش رائے حصہ نہ لے. میرے ان سے تعلقات اس لیے نہیں کہ وہ ایم ایل اے ہیں، نہ، اس لیے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت سیکولر انسان ہیں. تو انہوں نے اس ڈیبیٹ میں ایک قطعہ پڑھا اور وہ ڈیبیٹ کا وہ قطعہ، ان کی پوری بحث اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو قطعہ انہوں نے پڑھا تھا وہ آج یہاں پڑھ کے سنیں. السلام علیکم. ویسے تو ہم پیدائش ہے زکریا اسٹریٹ میں رسول سرکار لین کے رہنے والے تھے، اور ہم آپ لوگوں کا گھر کا ہی بچہ اور اس سب سے جڑے ہوئے ہیں برسوں سے. میرا والد صاحب، ہم سب کچھ ہم بولے تھے، سب بہت کچھ ہم بولے. وہ آزادی کا پہلے، آزادی کے سمے، آزادی کے بعد، لیکن آخر میں ہم بولے تو وہ اٹھا کے دینا بھی ہے ربانی کو، جو ریکارڈ دیں گے نیکسٹ ویک میں دے دیں گے. جو سب چل رہا ہے اس سب دکھی ہے، سبھی دکھی ہے. ایسا تو ہونا نہیں چاہیے. چاروں طرف جہاں سب ہو رہا ہے بھارت میں، ہم بولے تھے جرم چاہے جتنے بھی مزید ہو جائے، ظلم چاہے جتنے بھی مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، حسینی ہے، حسینی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزیدی ہو جائے. اللہ حافظ. برہمن شاعروں نے کہا ہے، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر ہندوستان آتے، بھارت آتے امام حسین، تو وہ امام حسین کی خدمت کرتے، تواضع کرتے، ان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے. یہ بھی برہمن ہے. تو انہوں نے اپنے کو حسینی کہا ہے،
تو امام حسین سب کے اور سب پر ان کی نظر عنایت ہے. ہم سب ان کے در کے گدا ہیں اور غوث اعظم ان کے بیٹے ہیں تو ان کی محفل ہے, سب پہ عنایت ہوگی. لیکن کہنے کی بات یہ کہ میں نے تاپس رائے صاحب کے والد کو نہیں دیکھا, ان کی والدہ کو دیکھا ہے. جب محرم کا جلوس جاتا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میری بوڑھی ماں, یہ تو انہیں پتا نہیں کہ تم لوگ آنے والے ہو, پیر فریکچر ہو گیا ہے, کہاں ہے؟ تو جو جلوس جا رہا ہے اس کے احترام میں وہ کھڑی. تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نہیں, پوری زندگی جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ان کو ایسے ہی دیکھا ہے. تو بہرحال ایسا ہے کہ کسی ولی پر صرف مسلمان کا حق ہے, ایسا نہیں ہے. اور اسلام صرف اسلام مذہب امن ہے اور وہ سب کے لیے ہے اور سب کو امن و آشتی پیس کا پیغام دیتا ہے. اور جو لوگ اسلام کے نام پر کاٹ مار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. ایک بات صاف سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آئسس ہے, یہ جو داعش ہے, یہ جو القاعدہ ہے, جو طالبان ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سیدھی بات ہے. اگر یہ مسلمان ہوتے تو پھر مسلمان دسیوں لاکھ بلکہ کروڑوں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا, مسجدوں کو شہید کر دیا. مسجد کو جو ڈھا دے گا وہ مسلمان تو نہیں ہوگا, جو مندر کو ڈھائے گا وہ ہندو تو نہیں ہوگا, جو چرچ کو ڈھا دے گا وہ کرسچن تو نہیں ہوگا, جو سائناگوگ کو ڈھائے گا وہ یہودی تو نہیں ہوگا, اور صحیح بات کہی انسان نہیں ہوگا. لیکن اسلام کے نام پر, جہاد کے نام پر داعش نے, آئسس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا. اور اللہ کے رسول کے صحابی ان کے مزار کو بم سے اڑا دیا, ان کی لاشیں مبارک باہر آ گئی لاش قبر سے. 1400 برس پہلے انہیں دفن کیا گیا تھا, لیکن جب لاش باہر آئی تو وہابیت حیرت زدہ رہ گئی. تو ان کے ناخون بڑے تھے, خون تازہ بہ رہے تھے, خوشبو پھیل رہا تھا. تو وہ دراصل داعش کون ہے, القاعدہ کون ہے, یہ دراصل میں وہابیت کو بڑھا رہے ہیں اور سنیت کا قتل چاہتے ہیں. یہ سنیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر. ان کی پشپناہی کر رہی ہے امریکہ کی حکومت اور اسرائیل کی حکومت, یہ ان کی پشپناہی کر رہی ہے اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں میں دوری ہو جائے. یاد رکھو ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا حامل ملک ہے, جہاں ڈائیورسٹی میں یونٹی ہے, الگ الگ کلچر کے لوگ, الگ الگ تہذیب کے لوگ, الگ الگ بھاشا کے لوگ رہتے ہوئے آئے ہیں اور رہتے ہوئے اور رہیں گے. اور اگر مسجد پر کوئی خطرہ ہوگا تو ہندو بھائی آگے بڑھے گا, اور کسی ہندو پر خطرہ ہوگا تو مسلمان آگے بڑھے گا. یہ کوئی نئی بات نہیں, کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں. یہاں کی مٹی میں یہ بات ہے کہ ہندو مسلم ایکتا. اور بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مذہب کو مانتا ہے, دین کو مانتا ہے, تو انسانیت کا قتل نہیں کر سکتا. اور قرآن میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے انسان کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کر دیا. اور پھر قرآن میں ہے لا تفسدوا فی الارض, زمین پر فساد برپا مت کرو, دنیا میں ہنگامہ نہیں کرو, دنیا میں انتشار نہیں پیدا کرو. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ مجرم ہے. اور اسلام تو وہ مذہب ہے جو وضو کے پانی کا حساب دیتا ہے کہ کتنے پانی سے وضو کرنا پڑے گا. اگر وضو کرنے میں پانی زیادہ بہ گیا تو کل اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا. جو پانی کا حساب جو مذہب مانتا ہے, جو مذہب پانی بہانے پر روک لگاتا ہے, وہ مذہب کسی بے قصور کا خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو لوگ جو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, جو امام حسن کے ماننے والے ہیں, جو امام حسین کے ماننے والے ہیں, جو غوث الاعظم کے ماننے والے ہیں, جو غریب نواز کے ماننے والے ہیں, جو اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں, جو صوفیہ کے ماننے والے ہیں, جو اجمیر کے ماننے والے ہیں, وہ ہرگز کسی کا خون نہیں بہا سکتے. یہی صحیح اسلام ہے, یہی جو صوفیہ کا اسلام ہے, یہی سچ کا اسلام ہے. اور جو یہ داعش پیش کرتا ہے, جو القاعدہ پیش کرتے ہیں, جو آئسس پیش کرتے ہیں, یہ اسلام ہی نہیں ہے. ان کا تعلق اسلام سے نہیں. اور اگر اسلام سے تعلق ہوتا آئسس کا
سمجھنا تو ان کے توپ کا دہانا، ان کا نشانہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کا نشانہ اسرائیل ہوتا، جو اسرائیل کے پاس بیت المقدس پر جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بتائیے آئیسس کبھی امریکہ پہ حملہ کرتا ہے، کبھی یہودیوں پہ حملہ کرتا ہے، کبھی اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے؟ اس کا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ سیریا پہ ہوتا ہے، یمن پہ ہوتا ہے، مسلم ممالک پر ہوتا ہے، جہاں ہندو مسلم مل کے رہتے ہیں، جہاں مسلمان اور دوسری کمیونٹی کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں، وہاں حملہ ہوتا ہے تاکہ نفرت کا ماحول بنایا جائے۔ بس انہی لفظوں کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا اور فاتحے کی تک کارروائی شروع کی جائے۔